اونچی۔ رب کے گھر میں پتھر لگ گئے دیکھنا بھی ثواب۔ رب کے گھر میں اونچی بولو، کیا لگ گئے؟ پتھر لگ گئے۔ نسبت ہو گئی رب کے گھر سے، پہلے کسی پہاڑ میں تھے، وہاں سے لائے گئے، کاٹ کے لگا دیے۔ کتنی مرتبہ بدلے کعبے کے پتھر؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے پھر تعمیر ہوئی تھی، بدلے۔ وہ کعبے میں لگ گئے، ان کو دیکھنا بھی، دیکھنے والے پر رحمت ہو رہی ہے، ایمان شرط ہے۔ اور جب نسبت رب کے گھر سے ہو جائے تو اتنی نیکیاں ملے، اتنا ثواب ملے صرف رب کے گھر سے، تو جس کی نسبت رب سے ہے۔ میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں، کعبے کے دروازے کا نام کوئی جانتا ہے؟ بتائے۔ پوچھ رہا ہوں، ملتزم، کیا نام ہے؟ ملتزم، کعبے کا دروازہ۔ دیکھتے ہیں آپ، سونے کا پترا چڑھا ہوا ہے، اس پہ نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ کعبے کا دروازہ۔ کہتے ہیں جی اس سے لپٹو، سارے جتنے جو کہتے ہیں نا پتھر کو چومنا نہیں چاہیے، قبر کو چومنا نہیں چاہیے، غلاف کو چومنا نہیں چاہیے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مزارات کے خلاف، اولیاء کے خلاف، وہ بھی کہتے ہیں کعبے کے دروازے سے لپٹ جاؤ، رو، دعا کرو، وہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سارے ہر کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ وہ کعبے کا اونچی، میرا نبی تو رب کا دروازہ ہے۔ وہ کعبے کا دروازہ، میرا نبی رب کا دروازہ، وہاں لپٹنے کو کہہ رہے ہو، یہاں لپٹنے سے منع کر رہے ہو۔ یہاں جالی چومے تو شرک کا فتویٰ۔ ایک زمانے میں پنجاب میں بڑی نعت پڑھی جاتی تھی، سانو روکنا پیرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے۔ بہت پڑھی جاتی تھی، ایک زمانہ تھا یہ۔ اب وہ پرانی نعتیں نہیں، اب لوگ نیا کلام پڑھتے ہیں، بہت پڑھی جاتی تھی، میں نے بہت سنی ہوئی ہے۔ سانو کر لین دے رب دا نظارہ، روزے دی جالی چوم لین دے۔ وہاں اگر ذرا سا ہاتھ لگ جائے شرک، اور وہ رب کا دروازہ ہے، تم شرک کرتے رہو، جو لپٹ گئے ان کے بیڑے پار ہو گئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یاد رکھنا، جو روکتے ہیں نا یہ اچھے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ کعبۃ اللہ دیکھو بھی تو ثواب، طواف کرو زیادہ ثواب، نماز پڑھو اور ثواب۔ تو ہم نے جان لیا کہ کعبے میں رہنا، مکے میں رہنا بہت ثواب ہے، بار بار۔ ابھی تو جن لوگوں نے عمرہ حج کیا، اب تو خیر ٹی وی پہ سبھی دیکھ لیتے ہیں، مگر جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ ساری عمر کہتے تھے منہ طرف کعبہ شریف۔ اب حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، جب بھی کہتے ہیں کعبہ سامنے آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا تصور میں؟ کیونکہ دیکھ لیا، آپ لوگوں نے ٹی وی دیکھ لیا، فوٹو دیکھ لیا، سب کے سامنے تصور آ جاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ جی کعبہ سامنے ہوگا، نماز پڑھنے کا یہاں کتنا فائدہ۔ پھر نیکی بھی 1,00,000، نیکی بھی 1,00,000۔ ایک رکعت پڑھیں گے تو رکعت ایک ہی ہوگی، ثواب 1,00,000 کا، ثواب 1,00,000 رکعت نہیں ہو جائے گی کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، 2,00,000 رکعتیں ہو گئی، ساری زندگی کی نماز 2 رکعتوں میں پوری، ایسا نہیں، رکعت ایک ہی رہے گی، ثواب 1 درہم خرچ کیا تو ثواب 1,00,000 کا۔ یہ سارے اب ذرا سن لو، مسئلہ سن لو، دھیان سے سن لو، وہاں رہنا بہت ثواب، بہت خوشی، وہاں جانے کی بھی خوشی، لیکن مسئلہ سن لو، میں بھی اور آپ بھی دھیان سے سن لو۔ عمل نہ مجھ سے ہوتا ہے نہ آپ سے، لیکن ہم ڈرنا تو چاہیے نا، توبہ تو کرنی چاہیے۔
مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد، حدود حرم میں داخل ہونے کے اونچی واجب ہو جاتا ہے. کیا واجب ہو جاتا ہے؟ عدل و انصاف کا دامن تھاما جائے. کیا واجب ہو جاتا ہے؟ عدل و انصاف، اپنے ساتھ بھی، سوچوں میں بھی، خیالوں میں بھی، حرکتوں میں. اور جو بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں، وہاں پر فلم دیکھ رہے ہوں، آ گئے طواف کر کے، آ گئے ہوٹل میں، لگا لیا ٹی وی، فلم چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، ذرا سن لیں کعبے میں رہنا، مکے میں رہنا. الحاد اور ظلم، الحاد الی الشرک باللہ، الحاد الی الشرک بالاسباب، پوری ایک تفصیل ہے. یہ انسان کو بے دینی کی طرف جانا، اس کو الحاد کہتے ہیں. کس طرف جانا؟ دین کے حکم کو چھوڑ کر بے دینی کی طرف جانا، یہ کیا ہے؟ الحاد. ایک اللہ کے ساتھ اور ایک دنیا کی چیزوں کے ساتھ. سنیں، الحاد اور ظلم سے مراد مکہ کے حوالے سے، کیونکہ یہاں ذکر آیا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کیونکہ الحاد کا لفظ آیا آیت میں. پہلا حق، حرم محترم میں، حدود حرم میں شکار نہ کیا جائے. کیا نہ کیا جائے؟ نہ ہی وہاں کے درخت کاٹے جائے، نہ گھاس کاٹی جائے، نہ اس میں احرام کے بغیر داخل ہوں. گناہوں سے، خطاؤں سے وہاں بچا جائے. یہاں تک کہ کوئی وہاں پر آقا ہے، مالک ہے، وہ اپنے نوکر کو ڈانٹے بھی نہیں. اپنے نوکر کو، کیونکہ حرم میں اگر نیکی 1,00,000 ہے تو گناہ بھی بہت ہے. بعضوں نے تو یہ لکھ دیا کہ جتنی نیکی ہے اتنا ہی، یعنی اگر نیکی 1,00,000 ہے تو گناہ بھی، یہ بھی کتابوں میں ملتا کہ نیکی 1,00,000 تو گناہ بھی 1,00,000. مثلا نماز کا ثواب، دوسری نیکی کی آپ نے ثواب 1,00,000 ملا ہے تو گناہ کا بھی، وہاں خطا کا بھی اتنا ہی پکڑ. اب سنیں، 3 مسجدیں ہیں نا جن کے لیے خاص طور پر ذکر آیا ہے. مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی. ماشاءاللہ، یہ تینوں حرم ہیں، یہ تینوں اونچی کہیے حرم، پاکیزہ جگہ ہیں. حرم کے معنی عزت والی جگہ ہے. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی سنا دوں. اگر کسی نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کسی نے منت مان لی کہ میں حرم میں جا کر، حرم سے مراد اس نے ذہن میں لیا مکہ مکرمہ جا کر 2 نفل پڑھوں گا، منت مان لی، تو وہ مسجد نبوی میں گیا یا مسجد اقصی میں گیا، تینوں حرم ہے، کہیں بھی پڑھ لی اس کی منت پوری ہو جائے گی. یہ بھی ایک مسئلہ آیا تھا. لیکن اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ سنیں. شیخ اکبر کون؟ یہ لقب ہے ایک بزرگ کا. کوئی بتائے میں نے کس کو کہا ہے؟ ماشاءاللہ، جواب ایک صاحب کا آ گیا. اور کوئی بتائے؟ یہ تو عالم کی اولاد ہیں اس لیے انہوں نے بتا دیا. کوئی اور بتائے؟ نہیں معلوم. ان کا ہے ماشاءاللہ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی. کیا نام لیا؟ اونچی گئی ہے، یاد ہو گیا یا ایک بار اور کہلواؤں؟ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی. اب میں یہ بھی بتا دوں یہ ہے کون. ان کا لقب ہے شیخ اکبر. شیخ استاد کو کہتے ہیں، یعنی بڑے استاد. ان کے والد آئے حضرت سیدنا غوث اعظم کے پاس. شیخ اکبر کے میرے اولاد نہیں ہے. غوث پاک نے فرمایا اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگاؤ. وہ اسی طرح انہوں نے پشت فرمایا میری پشت میں ایک بیٹا رہ گیا تھا، میں نے تجھ کو دیا. ایک بیٹا رہ گیا تھا، وہ میں نے، اللہ نے اختیار دیا ہے نا دینے کا. یہ شیخ اکبر پیدا ہو گئے.
انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے فتوحات مکیہ. کیا نام؟ عربی میں ہے. کہتے ہیں اصل نہیں رہی اب اللہ عالم. ہاتھ سے لکھی. اس زمانے میں یہ بال پین وغیرہ نہیں ہوتے تھے, کاغذ پر قلم سے لکھنا, وہ پانی لگے تو سیاہی پھیل جاتی. وہ کتاب لکھ کے کعبے کی چھت پہ رکھ دی انہوں نے. کتاب لکھ کر کہ یا اللہ میں نے اگر کچھ غلط لکھا ہے تو مٹ جائے. کچھ غلط لکھا ہے تو بارشیں ہوئیں, دھوپ پڑی, کوئی ایک حرف بھی مٹا. وہ شیخ اکبر فرماتے ہیں, یہ میں نے ان کا تعارف کرا دیا, اس کتاب کو اچھے نہیں پڑھ پاتے, میں اب آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں. وہ شیخ اکبر سرہ الاطہر فرماتے ہیں اللہ تعالی نے دل کے وسوسے معاف فرمائے. آپ کے دل میں برائی کا خیال آ جاتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے بھی آ جاتا ہے. وہ برا خیال آنا برا نہیں ہے, اس میں لگ جانا برا ہے, مگر وہ وسوسہ آنا معاف. وہ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دل میں برا خیال بھی آئے گا تو لکھا جائے گا. مکہ مکرمہ میں برا خیال بھی آئے گا تو اونچی, کیونکہ قرآن مجید میں یہی آیت پڑھی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ, کہ وہاں پر دونوں حالتیں یہ سامنے کہ اس شخص کے لیے بول دیا گیا جو حق سے روگردانی کرے, اس کو الحاد کہتے ہیں. کہ ارادہ کرنا بھی, یرید کا لفظ ہے, ارادہ کرنا بھی برائی کا, غلط بات کا, اس پر بھی عذاب کی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کو پڑھ کر مکہ میں رہنا چھوڑ دیا, طائف چلے گئے. وہاں سے گھنٹے کے فاصلے پر مقام ہے, وہاں رہنے چلے گئے کہ مکے میں تو ارادے پر بھی پکڑ ہو جائے گی, برائی کے ارادے پر بھی پکڑ ہو. بہت دل کرتا ہے مکہ مکرمہ جا کے رہیں, مدینہ جا کے رہیں. میں بہت گناہگار, آپ سب سے زیادہ گناہگار. لوگ جس طرح کرتے ہیں وہ جانے, میں کسی کے بارے میں, لیکن مجھے یقین مانے, میں یہاں آزادی سے بیٹھا ہوں, وہاں اتنا ڈر لگتا ہے. حالانکہ جانے کی خوشی بہت, مدینہ جائیں مکہ جائیں بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن اتنا ڈر لگتا ہے کہ ثواب پتہ نہیں ملنا نہیں ملنا, کوئی خطا نہ ہو جائے, کوئی اونچی. اللہ ہمیں معاف کرے. جنہوں نے ادب کیا وہ جانے, ہم سے ہوتا تو بڑا. لوگ کہتے ہیں جی مثلاً مجھے جی بوئے مبارک مل جائے, فلاں تبرک مل جائے, فلاں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, شوق اچھا ہے, لیکن اس کو لا کر ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کو. سمجھ رہے نا بات؟ تو الحاد یہ آج کل یہ بہت ہے, یہ آپ کے سیاستکار حکمران یہ جس طرح کی باتیں کریں, ساری الحاد کی بے دینی کی باتیں, حق سے روگردانی. میں یوں کر دوں گا, تو نے کیا کرنا ہے, ہم یوں دیں گے, ہم یوں کریں گے, ہم فلاں کریں گے, تم ہو کون؟ اگلا سانس آئے نہیں کیا کر لو گے بڑے بڑے. اور پھر دین میں دخل دینا, فلانی چیز یوں ہونی چاہیے, یوں ہونی چاہیے, تو یہ الحاد ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں, بے دینی. اللہ بچائے. آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے. صوفیانہ تفسیر اب اس کی کیا ہوگی اس آیت کی, کہ جب کسی کی گردن میں پھندا پڑ جاتا ہے نا حق سے انکار کا, توق پھندا, تو وہ پھر دوسروں کو راہ حق پر چلنے سے روکتا. اور کچھ سمجھ رہے ہو بات؟
جو نبی کا نام چومنے سے روکتے ہیں، سلام پڑھنے سے روکتے ہیں، میلاد جائز کاموں سے جو روکتے ہیں، سمجھ آ گئی کیوں روکتے ہیں؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ جی منکر بنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یوں کرتے ہیں۔ اولیاء پر، اللہ والوں پر تان کرتے ہیں، ان کو اللہ والوں سے، نیکیوں سے دور رکھنے کے لیے کتنے حربے آزماتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر شاید اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ الحاد ہے۔ کیا ہے؟ الحاد۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبی سے اور بے ادبوں سے بچائے۔ بہت سی باتیں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ مولانا روم نے اس پر کیا سمجھایا؟ وہ کہتے ہیں تیری جان کا دشمن ہی تیرے دل کا دشمن ہے، کہ درویش کا دشمن کتے کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ تو سن، یہ جو تجھے اللہ والوں سے روک رہے ہیں یہ اچھے، اونچی، جس قلب، جس دل کو دیر سے ہدایت ملی، دیر سے محبوب ملا، کسی کو جلدی مل گیا، نیکی کی توفیق جلدی مل گئی، نیکی کی طرف جلدی آ گیا، کوئی دیر سے آیا۔ فضیلت میں دونوں برابر ہیں، فضیلت میں اونچی۔ نہیں سمجھے ہو تو سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو شروع میں مسلمان ہوئے اور جو لوگ بالکل آخر میں ہوئے، فضیلت میں، فضیلت کہاں؟ درجے میں ہے۔ صحابی ہونے میں کوئی فرق۔ حضرت ابو بکر پہلے دن صحابی بنے، آخری صحابی جو کسی آخری دن بنے، صحابی ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ فضیلت سے مراد اب درجہ لیں گے تو درجے میں برابر نہیں۔ کیوں میں نے کہا کہ ایک کو بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی نیکی کی توفیق ملی، ایک کو بوڑھے ہو کے ملی، مل تو گئی ہے۔ آپ کہیں گے ساری عمر گناہ کر لیا، اور مل تو گئی ہے، توبہ کی توفیق ہوئی تو ہے۔ تم کیوں اس سے کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کیا پتہ اس کی کوئی ایک توبہ، گناہ گار کی توبہ تمہاری نیکیوں سے آگے نکل جائے۔ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو ذہن میں رکھنا، اول عمر سے ہی اپنے دل میں رب کی یاد، رب کے پیاروں کی یاد بسانی چاہیے۔ کسی کو 70 سال محنت کر کے کچھ نہیں ملتا، کسی کو ایک نگاہ سے مل جاتا۔ عشق کرم دا قطرہ ازلی، ٹھیٹھ پنجابی ہے، شاید سمجھ آ جائے، نہیں تو پھر سمجھا دوں گا۔ صوفیوں کا کلام جو ہوتا ہے نا وہ دل پر اثر کر جاتا ہے۔ عشق کرم دا قطرہ ازلی، تے میں دے بس نہیں، ہک نہ کھپ دیاں عمر گوائی، تے پلے پیا نہ کائی، ہک نہ ہوش جدوں کی آئی، اے نعمت گھر پائی۔ نہیں سمجھ آئی تو سمجھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کرم ہے نا رب کا، کہ آپ کو نبی کی محبت نصیب ہو گئی، اللہ سے لو لگ گئی، یہ ازل میں جس پر ہونا تھا کرم ہو گیا۔ ازل میں جس پر کرم ہونا تھا ہو گیا، جس کے حصے میں تھا یہ اس کو مل گیا۔ اب دنیا میں کیا ہوا؟ ہک نہ کھپ دیاں عمر گوائی۔ ایک وہ ہے
اور جس نے بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی پھیرا ہے، کھپتا رہا ہے، پلے پیا نہ کائی اس کے ہاتھ کچھ آیا نہیں، ہک نہ ہوش جدوں کی آئی، اے نعمت گھر پائی۔ اور کچھ ایسے بھی ہے آنکھ کھولی تو کان میں درود پہنچا، ساری عمر نعت پڑھنے میں گزری، نبی کے عشق میں گزری، تو یہ نعمت گھر میں ہی مل گئی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ میں اپنے حضرت صاحب کا جملہ اس وقت نہیں سمجھتا تھا، جب سنتا تھا بچہ تھا، بعد میں سمجھ آیا۔ فرماتے تھے اللہ کریم جس پر بہت مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور کچھ سمجھے ہو، اس پہ شکر کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اونچی شکر کیا۔ بچوں کو ابھی سے سکھاؤ، نبی کا نام چومنا سکھاؤ، نبی کا ادب سکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کے درود پڑھنا سکھاؤ، تو تاکہ ان کے اندر یہ چیز راسخ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کا لقب مسیح قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے نا، فیض روح القدس از باز مدد فرماید، وگراں ہم بکنند آنچ مسیحا می کرد۔ وہ کہتے ہیں روح قدس کا دروازہ، یعنی اللہ کی طرف سے فیض کا دروازہ کب کھلتا ہے؟ تمہارے کھولنے سے نہیں کھلتا، جب کرم ہوتا ہے تو کھلتا ہے۔ اور کرم کب ہوتا ہے؟ جب محبت ہو، جب محبت نہیں ہے، مجبوری آئے بیٹھے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، درود پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، نیکی میں نہیں، گانے میں، دوسری چیزوں میں لگ رہا ہے، تو پھر فیض کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ورنہ مسیح ہاتھ پھیرنے والا تو وہی کرے گا نا جو اس نے کرنا ہے، لیکن یہ کرم ہو جائے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو شوق ہو اور آپ محنت کریں، اور یا کسی کی نگاہ پڑ جائے، کسی کی نگاہ پڑ جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا۔ وہ جو مدت بعد ملنا ہوتا ہے وہ